سن سنا کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رحمت اللہ علیہ بھی کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ بھی کہا جا سکتا ہے، تو آپ کی شخصیت کو کئی حوالوں سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ آپ ایک باعمل عالم دین بھی تھے، صاحب کشف ولی کامل بھی تھے، صاحب کرامت ولی بھی تھے، جنہوں نے مرزیت کا قلع کما کیا، شیعت پر انہوں نے رافضیت پر بہت سا کام کیا۔ قادیانیت سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی اس دور میں فتنے تھے، جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے، وہ سر کی سرکوبی کے لیے انہوں نے خوب کوشش کی ہے اور مذمت کی ہے۔ پھر رافضیت کے رد میں آپ کا بہت سا کام ہے۔ آپ مادرزاد اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ جس طرح تمام انبیاء کرام میں سے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اسی طرح اولیاء کرام میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، حالانکہ آپ کو خود بھی پتہ تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ولایت عطا فرمائی ہے۔ ولی کو پتہ ہوتا ہے لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے۔ مادرزاد اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، لیکن علم کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود علم کو حاصل کرنے کے لیے وہ پھر بھی اپنے گھر سے روانہ ہوئے ہیں، کیونکہ علم کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا کیا وہ جو علم والے ہیں اور علم والے نہیں یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کسی صورت میں نہیں برابر ہو سکتے۔ جس طرح ایمان اور کفر یہ آپس میں برابر نہیں ہیں، روشنی اور اندھیرا یہ بھی برابر نہیں، نابینا اور بینا یہ بھی آپس میں برابر نہیں، اسی طرح فرمایا کہ عالم اور جاہل بھی آپس میں برابر نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، جب تک وہ گھر نہ آئے وہ جنت کے راستے پر ہے، اور جو دین کا طالب علم ہے اس کے لیے جو سوراخوں میں رہنے والی چونٹیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، جو پانی میں رہنے والی مچھلیاں ہیں وہ بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ ایک جو دین کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، جزاک اللہ جی، اللہ جزا عطا فرمائے۔ تو حضور غوث پاک کو دیکھیں کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنے گھر سے دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ آج ہمارے نزدیک جو ولایت کا معیار ہے وہ بہت عجیب و غریب ہو گیا ہے۔ جو 4-5 انگوٹھیاں پہن لیتا ہے، بڑے سے جبے کبے پہن لے، بڑی سی دستار پہن لے، اگرچہ وہ نماز نہ پڑھتا ہو، شراب پیتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، قرآن نہ پڑھتا ہو، ایک آیت سیدھی نہ پڑھنی آتی ہو، تو لوگ کہتے ہیں یہ تو حضرت صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ کدھر پہنچے ہوئے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ تک تو نہیں پہنچا، ہو سکتا ہے ایسا بندہ دوزخ کے کنارے تک پہنچا ہو سکتا ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں پڑھا، اس کو سیکھا نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کیا، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کا کامل ولی بن سکتا ہے؟ ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہر جو اللہ کا ولی ہے وہ عالم ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو عالم دین ہے وہ ولی بھی ہو، لیکن جو ولی ہے وہ تو عالم ہوگا۔ جس بندے کو یہ نہیں پتا پاکی اور ناپاکی کے کیا مسائل ہیں، وضو کے کیا فرائض ہیں، غسل کے کیا فرائض ہیں، نماز میں کتنی شرائط ہیں، کتنے فرائض ہیں اس کے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، حج کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، روزے کے مسائل کیا ہیں، اسی طرح حج کے مسائل کیا ہیں، جس کو یہ بنیادی مسائل کا پتہ نہ ہو، فرض اور واجب میں کیا فرق ہے، سنت کیسے ثابت ہوتی ہے، مستحب کیسے ثابت ہوتا ہے، مباح کیا چیز ہے، یہ چیزوں کا جس کو پتہ نہ ہو وہ تو ایک عالم دین نہیں ہو سکتا۔ تو ولایت کا درجہ تو اس سے بھی آگے ہے۔ حضور غوث پاک ہمیں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ولایت بھی عطا فرمائی ہے، لیکن علم سیکھنے کے لیے پھر بھی اپنے گھر سے روانہ ہو رہے ہیں۔
وہ حدیث پاک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تو آگے چلے گئے۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگ علم سیکھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم علم سیکھ رہے ہیں اور دوسروں کو سکھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی اور سرکار خود اس محفل میں تشریف فرما ہو گئے، اور آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پتہ چلا جو انبیاء کا شعبہ ہے، انبیاء کی جو جائیداد جو وراثت ہے وہ پیسہ نہیں، وہ پراپرٹی نہیں، وہ جائیداد نہیں، انبیاء کی جو وراثت ہے وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ حدیث پاک میں اسی لیے تو فرمایا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہے باعمل عالم دین ہے، فرمایا وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، فرمایا جو میری امت کے علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ کہاں نبی اور کہاں ایک عام عالم دین، لیکن فرمایا کہ وہ ان کی طرح ہیں، کیونکہ نبوت کا دروازہ تو اللہ نے بند کر دیا۔ یہ تھوڑی سیٹ ہو سکتی ہے آواز، کھینچ رہا ہے تھوڑی کھولو آواز، نہیں تھوڑی زیادہ کرو۔ تو فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا کہ جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ مقام و مرتبہ انبیاء کہاں اور علماء کہاں، لیکن فرمایا کہ نبوت کا دروازہ تو اللہ تعالیٰ نے بند فرما دیا ہے۔ یہ جو آواز گھٹی گھٹی ہے نا، اس کو تھوڑا ختم کریں، تھوڑی سی کو کھول دو، تھوڑی کو کھول دو۔ تو فرمایا کہ نبوت کا دروازہ تو قیامت تک کے لیے بند ہو چکا ہے، لیکن فرمایا کہ جو ولایت کا دروازہ ہے وہ تو کھلا ہوا ہے۔ علماء تو قیامت تک آتے رہیں گے، لوگوں کے جو عقائد ہیں ان کی اصلاح کرتے رہیں گے، ان کے جو اعمال ہیں ان کی اصلاح کرتے رہیں گے۔ تو اس لیے قرآن و احادیث میں علماء کی فضیلت کو بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ تو حضور غوث پاک ولی کامل بھی تھے، عالم باعمل بھی تھے۔ حضور غوث پاک جب پیدا ہوئے تو آپ کی ولادت کس دن ہوئی؟ یکم رمضان المبارک کو۔ بولو کس دن ہوئی؟ یکم رمضان المبارک کو۔ اب پہلے دن کا بچہ ہے، اس کو تو عقل و شعور ہوتی نہیں۔ حضور غوث پاک جس دن پیدا ہوئے تھے یکم رمضان المبارک تھا، آپ نے روزے کا ادب کرتے ہوئے اس دن دودھ نہیں پیا، دودھ نہیں پیا۔ پہلے دن کے بچے کو پتہ تو نہیں ہوتا، لیکن یہ قرآن سے ثابت ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ عقل و شعور عطا فرما دیتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جب حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگا تھا تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا تھا، تو آپ تو دودھ پیتے ابھی بچے تھے، لیکن آپ نے گود میں فرما دیا میری ماں پر الزام نہ لگاؤ، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمایا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، مجھے اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ دیکھو قرآن سے ثابت ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پہلے دن دودھ نہیں پیا، اور آپ کے جو والد تھے ابو صالح جنگی دوست ان کا نام تھا، مشہور ہو چکا تھا کہ ابو صالح جنگی دوست کے گھر ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جب بھی رمضان المبارک کا چاند نظر آ جاتا ہے وہ رمضان کا ادب کرتے ہوئے دودھ نہیں پیتا ہے۔ تو کبھی اگر بادل ہوتے تھے چاند نظر نہیں آتا تھا، وہ سارے اکٹھے ہو کے آپ کے والد محترم کے پاس آ جاتے تھے، وہ پوچھتے تھے آپ بتاؤ اگر تو آپ کے بچے نے دودھ پی لیا ہے اس کا مطلب ہے کہ رمضان کا چاند نظر نہیں آیا، اور اگر دودھ نہیں پیا تو پھر پتہ چلا کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا۔ یہ تاریخ کی کتب میں ثابت ہے۔ اس طرح کے ہم اولیاء کو مانتے ہیں۔ پھر جب آپ تعلیم کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کی والدہ ام الخیر حضرت فاطمہ ان کا نام ہے، انہوں نے 40 دینار آپ کو دیے اور ساتھ یہ نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے یہ یاد رکھنا کہ کبھی تم نے جھوٹ نہیں بولنا، کبھی تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ تو جب آپ جا رہے تھے تو رستے میں ایک ڈاکوؤں کا قافلہ تھا، انہوں نے حضور لوگوں کو پکڑا ہوا تھا تو حضور غوث پاک کو بھی پکڑ لیا، سب سے پوچھ رہے تھے تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے، تو حضور غوث پاک سے پوچھا تو آپ نے بتا دیا کہ میرے پاس تو 40 دینار ہیں۔
تو ان کو یقین نہ آیا. انہوں نے کہا ہمیں لگتا نہیں ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے تو اس کے پاس 40 دینار ہو. وہ جو ڈاکوؤں کا افسر تھا اس کے پاس لے گئے کہ دیکھو یہ بچہ ہے، یہ کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں، تو ہمیں تو یقین نہیں آتا. اس دور میں، آج کے تو 40,000 40 لاکھ سے بھی شاید زیادہ ہوں، اس دور کی بات ہے. تو وہ جب بڑے افسر کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس ہے؟ آپ نے کہا کہ بالکل میرے پاس ہے. پتہ چلا یہ لوٹنے والے بھی بڑے پرانے چلے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. انہوں نے کہا کہ ہیں تیرے پاس؟ آپ نے کہا کہ بالکل میرے پاس ہیں. انہوں نے جب دیکھا تو وہ جیب میں سیے ہوئے تھے تو واقعی 40 دینار تھے. اس نے کہا، جو افسر تھا ڈاکوؤں کا، اس نے کہا بھئی اگر تو نہ بتاتا تو تیرے یہ 40 دینار بچ جاتے. تو نے خود بتا کے تو اپنی 40 دینار تو ضائع کر رہا ہے. تو نے بتا دیتا میرے پاس نہیں ہے، تو تیرے بتانے سے ہمیں یقین نہیں ہو رہا، تو اگر نہ بتاتا تو ہمیں تو شک بھی نہیں پڑنا تھا چھوٹے سے بچے کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے، 40 دینار کہاں سے آ گئے. حضور غوث پاک نے جو تعلیم ارشاد فرمائی، جو حکم فرمایا، وہ سبحان اللہ. حضور غوث پاک نے فرمایا دراصل بات یہ ہے کہ میں علم کے لیے جا رہا ہوں، تو جب میں گھر سے نکلا تھا تو میری والدہ نے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا. تو میں ماں کی نافرمانی کیوں کروں، میں کہ ماں کی نافرمانی کیوں کرتا. تو وہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، اصل تو بات یہ ہے کہ حضور غوث پاک نے اس پر نگاہ فرمائی. اور علامہ اقبال نے بھی اسی لیے کہا ہے نا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. حضور غوث پاک نے اس پہ نگاہ فرمائی. تو اس نے کہا بھئی یہ چھوٹا سا بچہ ہو کر ماں کی نافرمانی نہیں کرتا، ہم اتنے بڑے ہو کر اللہ کی نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں. انہوں نے توبہ کی، سچے مسلمان بن گئے، بعد میں ولی کامل بھی بن گئے. تو یہ حضور غوث پاک کی نگاہ کا اثر ہے نا. آپ نے نگاہ فرمائی، کیوں؟ اس لیے کہ حضور غوث پاک جو ہیں ان کی زبان میں تاثیر ہے. یہ پیران پیر ہیں، محمد مصطفیٰ کے در کے فقیر ہیں. آپ نے ایک نگاہ فرمائی تو آپ نے ان کو ولی بنا دیا. توبہ کر لی انہوں نے. ولی کہاں ڈاکو تو کہاں ولی کامل بن گئے. اس لیے کہتے ہیں کہ علماء کے پاس بیٹھو تو اپنی زبان کو سنبھالو، اولیاء کے پاس بیٹھو تو دل کو سنبھالو. یہ ایک نظر کر کے بیڑا پار فرما دیتے ہیں، ولی کامل بنا دیتے ہیں. تو حضور غوث پاک کا یہ مقام ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھیں، جو قادری سلسلے کے بزرگ ہیں وہ اپنے بزرگوں کا عرس کرتے ہیں، جو چشتی سلسلے کے ہیں وہ اپنے بزرگوں کا عرس کرتے ہیں، جو سور وردی سلسلے کے ہیں وہ اپنے بزرگوں کا عرس کرتے ہیں، اویسی سلسلہ ہے وہ اپنے بزرگوں کا عرس کرتے ہیں. لیکن قربان جائیں جب حضور غوث پاک کی باری آتی ہے تو پھر سب کا کھاتا مشترکہ ہو جاتا ہے. پھر قادری بھی 11ویں مناتے ہیں، سور وردی بھی مناتے ہیں، اویسی سلسلے کے بھی مناتے ہیں، چشتی بھی مناتے ہیں، پھر سیفی بھی مناتے ہیں. سارے حضور غوث پاک نے جو آغاز فرمایا تھا 11ویں شریف کا، سارے 11ویں شریف کا ختم شریف دلاتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ عبادت کر رہے تھے، نفل پڑھ رہے تھے، تو شیطان انسانی شکل و صورت میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے عبد القادر، تو نے اللہ تعالیٰ کی بڑی عبادت کی ہے تو تو اس مقام تک اب پہنچ گیا ہے کہ تجھے نمازیں بھی معاف ہیں، روزے بھی معاف ہیں، سارا کچھ معاف ہے تجھے. حضور غوث پاک نے فرمایا بھئی نمازیں مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہیں؟ نمازیں تو آمینہ کے لال کو بھی معاف نہیں تھی، نمازیں تو سرکار دو جہاں نے بھی پڑھی ہیں، نمازیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی پڑھی ہیں، اور نمازیں تو سارے صحابہ کرام بھی پڑھتے رہے، تو ان کو معاف نہیں تو مجھے کیسے معاف ہو سکتی ہیں؟ فرمایا کہ تو بندہ نہیں، تو شیطان ہے. بندہ مومن ایسی بات نہیں کرتا، تو شیطان ہے جو انسانی روپ میں آیا. اس نے یہ پہلا حملہ کیا، گمراہ کرنے کی کوشش کی. حضور غوث پاک بچ گئے. آپ نے فرمایا کہ تو بندہ نہیں، تو شیطان لگتا ہے. نمازیں تو سرکار دو جہاں نے بھی پڑھی ہیں، وہ تو ہر کسی پہ فرض ہے. اس نے پھر دوسرا حملہ کیا. اس نے کہا کہ اے عبد القادر، تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے. حضور غوث پاک نے فرمایا میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے رب کے فضل نے مجھے بچا لیا. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے متعلق فرماتا کہ یا
अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाह वकूनू मस्सादिक़ीन। कुरान पे तो ज़रा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मास्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चे कौन से लोग हैं? अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है फौलाइका मल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। ये चार किस्म के लोग हैं। एक नबियों की जमात है, एक सच्चे लोगों की जमात है, एक शुहदा की जमात है, एक औलिया की जमात है। वह हसुना उलाइका रफीका, ये इनाम याफ्ता लोग हैं, ये इनकी संगत बड़ी अच्छी है। जो इनके दामन को पकड़ लेता गए अल्लाह दुनिया में भी कामयाबी अता फरमा देता गए, मरने के बाद भी कामयाबी अता फरमा देता गए। इसीलिए तो हुज़ूर गौसे पाक ने उन डाकुओं पर अपनी नजर विलायत फरमाई, उनको सच्चा मुसलमान भी बना दिया, वली कामिल भी बना दिया। इसीलिए तो मोहब्बत वाले ने कहा तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। आप यकीन जाने के 2 महीने मुझे साउंड सही दे दे, मेरे आने से पहले ये पूरा मस्जिद का हाल फुल ना हो तो फिर बताना, या आप ईमानदारी से बताएं कि साउंड ठीक है, कैसे गूंज आ रही है। मैं सही बोल रहा हूँ, बाद में जाते हुए लोगों ने कहना लामा साहब आज समझ कोई नहीं आई, तो मैं तो सही बोल रहा हूँ, अब पता नहीं कौन साउंड को छेड़ देता है, पीछे जंकार है, आवाज़ खींचता है, आवाज़ बैठी हुई है। तो मैंने तो अपनी तकरीर करके चले जाना है। साउंड ज़रा अच्छा होगा तो फिर ज़रा सही समझ आएगी। साउंड ठीक होता नहीं, लेकिन जब बार बार पूछा जाए तो फिर मैं भी ढीठ होकर कह देता हूँ ठीक है यार अब गुजारा तो चलाने। इसलिए ये कोई मज़ेदारी नहीं है, कोई ऑपरेटर अच्छा होना चाहिए जो कम अज़ कम साउंड तो कम अज़ कम ठीक चलाए, समय ठीक आनी चाहिए। ये देखें सारे हवाला जात चीज़ें मैं नोट करके आया हूँ जो आपको बतानी है, तो इतनी मेहनत फिर ज़ाहिर है रायगा चली जाती है। चले आप अब तवज्जो करें। तो हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला का ये मकाम है कि वो अल्लाह के कामिल वली भी थे और आलिम बाअमल भी थे। बोलिए वली कामिल भी थे और आलिम। हुज़ूर गौसे पाक एक मरतबा सोए हुए थे, तो सोए हुए ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा अपना लुआब मुबारक हुज़ूर गौसे पाक को अता फरमाया, 7 मरतबा अता फरमाया। और फिर जब आप बेदार हुए तो ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब अता फरमाया था। और जब आप बेदार हुए तो बेदारी की हालत में ताजदारे हल अता, मुरादे कुल कफ़ा, सखावत का समंदर, शुजात का गज़नफर, फातिमा के सर का ताज, उम्मत का उस्ताद, उम्मत के नबी का दमाद हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला तशरीफ़ फरमा हो गए। ख्वाब में मदीने के ताजदार ने 7 मरतबा लुआब अता फरमाया और फिर हालत बेदारी में हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने 6 मरतबा अपना लुआब हुज़ूर गौसे पाक को अता फरमाया। और अब आप पूछेंगे हुजूर ने 7 मरतबा हज़रत अली ने 6 मरतबा क्यों? तो ये बात पूछने की ज़रूरत नहीं है, हम हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह अदब वाले। ये अदब का सिलसिला शुरू से चला आ रहा है। सरकारे दो जहां ने 7 मरतबा लुआब अता फरमाया। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने अदब की वजह से
6 مرتبہ اپنا لعاب عطا فرمایا۔ اور خواب میں جب سرکار کی زیارت ہوئی تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عربی درست بولنا آتی نہیں ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب عطا فرمایا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اس کے بعد سرکار کے لعاب عطا فرمانے کے بعد نہ عربی بولنے میں مجھے کبھی دقت پیش ہوئی ہے، نہ پڑھنے میں دقت پیش ہوئی ہے، نہ عربی کو لکھنے میں کبھی دقت پیش ہوئی ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہے غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب جیل میں تھے ہیں تو وہ قرآن کے حافظ تو نہیں تھے، لیکن جب علماء ملنے کے لیے گئے تو حضرت غازی علم الدین شہید نے سورۃ یوسف بھی سنا دی، فارسی کے اشعار بھی سنا دیے، اور پوچھا یہ کیسے تمہیں یہ سارا کمال ہو گیا، سارا کچھ کیسے یاد ہو گیا؟ انہوں نے کہا یہ اندھیری تھی، یہ کوٹری تھی، جب سے آمینہ کے لال تشریف فرما ہوئے ہیں وہ سارا کچھ سکھا کے چلے گئے ہیں۔ تو جب اللہ کا فضل ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہو جاتی ہے تو پھر بغیر پڑھے بھی اللہ تعالیٰ سارا کچھ سکھا دیتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا یہ مقام ہے، یہ میرے پاس حضور غوث پاک پر لکھی گئی یہ بڑی مستند کتاب ہے، علماء جانتے ہیں یہ بہجت الاسرار ہے۔ اگر آپ بھی اس کو لے کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ اس میں سے کچھ چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ قدمی حاضی علی رقبتی کل ولی اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جتنے اللہ کے اولیاء ہیں سب کی گردنوں پر میرا قدم ہے۔ سارے محبت سے بولیں یار سبحان اللہ۔ سب کی گردنوں پر فرمایا کہ میرا قدم ہے۔ تو یہ پیج نمبر 45 پر موجود ہے کہ وہ لوگ جو زندہ تھے وہ روح مال جسم انہوں نے محسوس کیا کہ حضور غوث پاک کا قدم ہماری گردن پہ آیا ہے، اور جو فوت ہو چکے تھے ان کی روحوں نے یہ محسوس کیا کہ حضور غوث پاک کا قدم جو ہے وہ ہماری گردن پہ واقعتاً آیا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ تھے جب انہوں نے یہ آواز سنی تو انہوں نے اس دن تاریخ لکھ لی، اور بعد میں جب انہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا جس دن انہوں نے حضور غوث پاک کی یہ آواز سنی تھی اسی دن حضور غوث پاک نے فرمایا تھا کہ میرا قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے۔ اولیاء نے اس کو محسوس بھی کیا۔ تو یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے۔ پھر آپ کا یہ بھی مقام ہے 40 سال، بولو کتنے سال؟ 40 سال حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے عشاء کے وضو کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی ہے۔ 40 سال۔ اب دیکھو نا کہ ہم نے ظہر پڑھی ہو تو عصر اسی وضو پر سے پڑھنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک دن عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ پتہ چلا کہ حضور غوث پاک کھاتے پیتے بھی کم تھے۔ زیادہ بندہ کھاتا پیتا ہے تو پھر تو حاجت ہوتی ہے، وہ کھاتے پیتے بھی کم تھے، ساری رات نوافل پڑھتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ منہ سے کہنے کی بات ہے، جن لوگوں نے محنتیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی ان کو عزتوں سے مالا مال فرمایا ہوا ہے۔ نہ وزیراں دے نہ مشیراں جے دیوے بلدے صدا فقیراں دے۔ جنہوں نے محنت کی ہے داتا صاحب دیکھو آج بھی رونق لگی ہوئی ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کے پاس جائیں آج بھی رونق لگی ہوئی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پہ جاؤ آج بھی رونق لگی ہوئی ہے۔ حضور غوث پاک کے مزار پہ جاؤ آج بھی رونق لگی ہوئی ہے۔ حضور حضرت سلطان باہو کے مزار پر انوار پہ جاؤ آج بھی لوگ وہاں پر دعائیں کر رہے ہیں۔ تو دیکھو حضور غوث پاک کا یہ مقام ہے۔ یہ اب میں نہیں کہہ رہا، جو خود اللہ کے ولی ہیں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی، حضرت سلطان باہو کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں بغداد شریف دی کی نشانی، بغداد شریف دی کی نشانی، اچیاں لمبیاں چیراں ہو، تن من میرا پرزے پرزے، تن من میرا پرزے پرزے، جیویں درزی دیاں لیراں ہو، اے نالیراں دی گل کف
संग ए फकीरां हूँ, बगदाद शरीफ दे टुकरे मंगसा बाहू ते करसा मीरा ए मीरा हूँ। पंद्रह साल हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला ने एक पाँव पे खड़े होकर इशा के बाद पूरे कुरान मजीद की तिलावत करते रहे। 15 साल तक एक पाँव पे खड़े होते थे तो पूरे कुरान मजीद की तिलावत कर देते थे। ये करामतन भी इस तरह होता है। आप कहेंगे ये कैसे मुमकिन है? तो भाई ये करामत है। करामत होती वो है जो अकल में ना आए। अल्लाह के नबी से ऐसी बात साबित हो जाए जो अकल में ना आए, उसको क्या कहा जाता है? मोजज़ा। अल्लाह के वली से ऐसी बात साबित हो जाए जो अकल में ना आए, उसको क्या कहा जाता है? करामत। फिर अकल में तो ये भी नहीं आता, लेकिन मैं साबित करता हूँ। हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल सैदी ने नेमतुल बारी में लिखा, दीगर कुतुब में मौजूद है, फरमाया कि हज़रत अलीउल मुर्तज़ा, हज़रत अली दे नाल जिदे कलेजन नु ठंडक पई है वो जरा बोले ना सुभान अल्लाह है। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला जब कभी घोड़े पे सवार होते थे तो जब कभी मूड आ जाता था तो एक पाँव वो रुकाब पर रखते थे तो दूसरा पाँव रुकाब पर रखने से पहले पूरे कुरान मजीद की तिलावत फरमा लिया करते थे। ये उनकी करामत है हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला। तो ये भी हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की करामत है कि एक पाँव पे खड़े होकर एक रात में पूरे कुरान मजीद की तिलावत कर दिया करते थे। और फिर एक दो रात नहीं, मुकम्मल 15 साल तसलसल के साथ आपका ये मामूल रहा। इसी तरह आपके पास एक मरतबा एक चील लाया गया, उड़ रहा था, तो उसको कोई शरला वगैरह को गोली लगी तो वो मर के मुर्दा हो गया, नीचे गिर गया। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने एक नज़र फरमाई तो उस परिंदे को अल्लाह ताला ने दोबारा ज़िंदगी अता फरमा दी। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो मकाम ही बहुत है, जो सरकार के ग़ुलाम हैं हम तो उनके मकाम व मर्तबे को नहीं समझ सकते। एक शख्स हुजूर गौसे पाक के पास आया, आकर कहने लगा कि मेरी बीवी के अंदर कोई जिन आता है और उसको वो दौरा सा पड़ जाता है तो उसकी हालत गैर हो जाती है, तो आप कोई दुआ फरमा दें। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया, मैं कोई वजीफ़ा तो नहीं बताता, सिर्फ़ अपनी बीवी के कान में जाकर ये कह देना कि अब्दुल कादर कहता है कि आप इसके पास नहीं आना। आपने फरमाया कि बस बीवी को कान में ये कह दे कि अब्दुल कादर जिलानी ने कहा आप इसके पास नहीं आना। वो शख्स 10 साल के बाद हुजूर गौसे पाक के पास आकर कहता है, जिस दिन मैंने आपका पैगाम सुनाया था उस दिन के बाद मेरी बीवी की कभी तबीयत ख़राब नहीं हुई है। ये अल्लाह के औलिया हैं। सरकार की तो ज़ात बहुत बुलंदो बाला है। जो हमारे औलिया हैं ये शयातीन जो हैं वो उनसे भी डरते हैं, जिन जो हैं उनको भी पता है कि ये आम बंदे का पैगाम नहीं, ये हुजूर गौसे पाक का पैगाम आ गया है। इसी तरह एक मरतबा बारिश हो रही थी, तो बारिश से पहले हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने लोगों को जमा किया। लोगों को जमा फरमाते हुए तो आपने उनको खुतबा इरशाद फरमाना शुरू कर दिया, उनकी इस्लाह फरमाई, बयान फरमाया। उनके बयान हमारी तरह के तो नहीं होते थे, वो बड़े पुरतासीर बयान होते थे। तो बयान फरमाते फरमाते आसमान से यकदम बारिश शुरू हो गई। हुजूर गौसे पाक ने अल्लाह की बारगाह में फ़ौरन अर्ज़ कर दिए, ये भी इस किताब में मौजूद है पेज नंबर 243 पर। तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, कहा कि या अल्लाह मैंने लोगों को इकट्ठा किया है तो तू बारिश बरसा कर इनको मुंतशिर फरमा देगा। मैंने तो लोगों को जमा किया तो बारिश हो गई है तो मुंतशिर हो जाएंगे। हुजूर गौसे पाक ने जब अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया तो फ़ौरन उसी वक़्त बारिश बंद हो गई। ये अलग बात है, वो खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। हम फ़कीरों का मिलता है शजरा ऐसे दरवेशों से जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। फे फ़कर नू करना सलाम चंगा पावे हालतियों बेहाल होवे, ए न समझी एदे विच कुछ भी नहीं मते इसदा पीर कमाल हो। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला, तो आपने जब अर्ज की तो फ़ौरन बारिश बंद हो गई। इसी तरह दरियाए दजला में एक मरतबा इतना पानी आया
کہ قریب تھا کہ جو بغداد کا شہر ہے وہ غرق ہو جاتا. لوگ بڑے پریشان ہوئے، وہ عرض کرنے لگے کہ حضور غوث پاک آپ کے ہوتے ہوئے ہم پریشان ہیں، دیکھو اتنا سیلاب آ گیا، پانی آ گیا، ہم تو بڑے پریشان ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں ایک عصا پکڑا، ایک سٹک پکڑی، اس عصا کو زمین میں گارا، جدھر پانی تھا وہیں پر رک گیا، جو آنے والا پانی تھا وہ فوراً واپس چلا گیا. یہ دیکھو اللہ کے اولیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شانیں عطا فرمائی ہیں، یہ مقام عطا فرمایا ہے. آج کسی بندے کو کوئی لفظ تھوڑا سا بھی قرآن مجید سے مل جائے نا تو وہ 10 لوگوں کو بتاتا ہے، یہ دیکھو جناب ہماری شان اللہ کے قرآن میں آئی ہے، ہمارا وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. شیعہ لوگ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں وَإِنَّ مِن إِبْرَاهِيمَ لَشِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ کہ دیکھو کہ حضرت ابراہیم بھی شیعہ میں سے تھے تو ہمارے مذہب کا نام آ گیا. وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اس سے وہ اپنا مذہب ثابت کر رہے ہیں. تو پھر ہمیں بھی تو اجازت ہے نا، ہم بھی قرآن پڑھیں کہ نہ پڑھیں. پھر وہ تو غلط تعویل کرتے ہیں، ہم صحیح تعویل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، قرآن میں نام آیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء کا ذکر ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. فرمایا ان لوگوں کے رستے پر چلو جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. یا اللہ انعام یافتہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. فرمایا وہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا. ایک نبیوں کا گروہ ہے، ایک سچے لوگوں کا گروہ ہے، ایک شہداء کا گروہ ہے، اور فرمایا جو چوتھی جماعت ہے وہ اللہ کے اولیاء کی جماعت ہے. حکیم عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، انہوں نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. فرماتے ہیں جو لوہا ہوتا ہے نا، لوہا اس کو اگر پانی پہ آپ رکھیں تو وہ پانی پہ تیرتا نہیں ہے، وہ نیچے ڈوب جاتا ہے. اور اگر وہی لوہے کا کیل ہو تو وہ کشتی میں لگا دیا جائے تو وہ لوہا ڈوبنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن کشتی اس کو ڈوبنے نہیں دیتی ہے، اس کو کنارے پہ لگا دیتی ہے. فرمایا اکیلا گناہگار ہو تو ہو سکتا ہے ڈوب جائے، گمراہ ہو جائے، جب تعلق کو اللہ کے ولی کے ساتھ جوڑ لیتا ہے پھر اللہ کے اولیاء اس کو ڈوبنے نہیں دیتے بلکہ منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں. حضرت سلطان باہو سبحان اللہ ہے، حضور غوث پاک کو وہ بھی خراج محبت پیش کر رہے ہیں. اور حضرت سلطان باہو کیا ان کا مقام ہے، وہ بھی مادرداد ولی ہیں. ایک دفعہ ایک بارات جا رہی تھی تو انہوں نے کسی علاقے میں جانا تھا، وہ راستہ بھول گئے. تو حضرت سلطان باہو سے کہنے لگے بھئی ہم نے احمد پور جانا ہے. تو آپ اس وقت ہل چلا رہے تھے، یہ کام بھی وہ ساتھ ساتھ کرتے تھے. تو انہوں نے کہا ہم نے احمد پور جانا ہے تو ہم راستہ بھول گئے ہیں تو ہمیں راستہ ہی بتا دو. اس دور میں کوئی سائن بورڈ نہیں تھے ہیں، کوئی واٹس ایپ نہیں تھا، کوئی لوکیشن نہیں تھی، وہ لگا کے چلے جاتے، ایسے ہی پوچھنا تھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ منو اے دسو میں تو انہوں پہنچا دیاں یا دکھا دیاں؟ فرمایا پہنچا دوں کہ دکھا دوں؟ انہوں نے کہا یہ کیسی بات پاپا جی کر رہے ہیں، حال چلا رہے ہیں تو کہتے دکھا دوں یا پہنچا دوں؟ انہوں نے کہہ دیا، پھر انہوں نے کہا کہ چلو ہمیں دکھائی دو، پھر ہمیں دکھا بھی دو تو پہنچا بھی دو. حضرت سلطان باہو نے فرمایا سارے براتیوں ذرا آنکھیں بند کرو. انہوں نے آنکھیں بند کی تو فرمایا، آنکھیں بند کرائیں تو فرمایا کہ دیکھو. اب دیکھا تو سامنے سرکار کا گنبد خضرا ہے. آپ نے فرمایا تم پتہ نہیں کس احمد پور کی بات کرتے ہو، میں تو اسی احمد کو جانتا ہوں. وہ حضرت سلطان باہو جو خود اللہ کے ولی ہیں، وہ حضرت سلطان باہو حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے کیا متعلق فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں سن فریاد پیران دیا پیرا. سارے محبت
والی بولو ذرا سبحان اللہ۔ سن فریاد پیران دیا پیرا، میری عرض سنی کر در کے مچ نہ پیندے ڈر کے ہو، ذرا مل کے کہو تاکہ دلوں کا زنگال اترے۔ شاہ جیلانی غوث سمدانی، شاہ جیلانی غوث سمدانی، میری خبر لیو جٹ کر کے پیر جنادا میرا باہو او کنڈے لگ دے تر کے حضرت سلطان باہو بھی جن کو اپنا پیر مان رہے ہیں، وہ اس حضور غوث پاک کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ تو جو ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک شخص اگر نبینا ہے، اس کو سڑک کراس کرنے کے لیے کسی بینا کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ نبینے کو ضرورت ہے نا۔ تو نبینا جو ہے وہ بینے کی انگلی پکڑے گا، وہ جو بینا شخص ہے، دیکھنے والا ہے، جو سجاکہ ہے، وہ اس کو سڑک کراس کروائے گا، اس کو سڑک کراس کروا کے منزل مقصود تک پہنچائے گا۔ تو نبینا بندہ اس کا شکریہ ادا کرے گا، جی آپ کی بہت مہربانی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری ہیلپ کی۔ تو اللہ کے ولی کا بھی تو یہی کام ہے نا، اللہ کے ولی کا بھی یہی کام ہے، وہ شیطانی بہکاوے سے دور کرتے ہوئے بندہ مومن کو منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ کیونکہ شیطان نے بھی کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، لیکن ساتھ ہی اس نے کہا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا داؤ کبھی نہیں چل سکے گا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، وہ آ کر کہنے لگا، اس نے کہا جی ہمارے تو جو نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسائی تھا وہ، اس نے کہا ہمارے جو نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی تو بڑی شان ہے، ان کا تو بڑا مقام ہے، آپ کے قرآن میں ان کی شان بیان ہے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، کور والوں کو شفا دیتے تھے، تو اپنے نبی کا بھی ہمیں کوئی معجزہ دکھا دے۔ اب حضور غوث پاک کی جگہ پر کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو کہتا جی نہیں جی ہمارے جیسے ہی ہیں، وہ کہتا جی ہمارے جیسے ہی ہیں، اس نے تو پھر کہنا تھا کہ پھر ہمارے نبی کا مقام تمہارے نبی سے زیادہ ہے۔ اس نے جب یہ کہا، آپ کا قرآن کہتا گئے انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابری الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ اس نے کہا قرآن تمہارا گئے، ہمارے نبی کی شان بیان ہو رہی ہے، وہ مٹی کے پرندے بنا کے ہوا میں اڑا دیتے، مردوں کو زندہ کرتے، کور والوں کو شفا دیتے، نبینے کے چہرے پہ ہاتھ ملتے وہ بینا ہو جاتا، کور والوں کو شفا عطا فرما دیتے۔ پتہ چلا ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ہیں اللہ کا نبی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کا ولی کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرماتے ہیں اور تم تو کہتے ہو کچھ نہیں کر سکتا، پر اگر میں موج میں آ جاؤں مٹی کے پرندے بنا کے اللہ کی اجازت سے ہوا میں بھی اڑا دیتا ہوں۔ ابو عیسائی نے حضور غوث پاک سے کہا آپ اپنے نبی کی کوئی شان تو بتاؤ، ہمارے نبی نے مردوں کو زندہ کیا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا میں نبی نہیں، میں حضور کا غلام ہوں، اور تم مردے زندہ کرنے کی بات کرتا ہے۔ فرمایا یہ جو چھوٹے موٹے کام ہیں اس کے لیے ہم سرکار کو زحمت نہیں دیتے، یہ کام تو ہم خود بھی کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
فرمایا یہ چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ہم سرکار کو زحمت نہیں دیتے، اور یہ کام تو ہمارے جیسا بندہ بھی کر لیتا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا ہیں آپ بھی کر لیتے ہیں؟ حضور غوث پاک نے فرمایا ہاں، مجھے قبرستان میں لے چل، مجھے قبرستان میں لے چل، جو سب سے پرانی قبر ہے، میں مردے کو زندہ بھی کروں گا، جو کام وہ دنیا میں کیا کرتا تھا وہ کام کرتا ہوا قبر سے اٹھے گا۔ جب اس نے لوگوں سے پتہ کیا، مجھے بتاؤ سب سے پرانی قبر کون سی ہے؟ لوگوں نے بتایا فلاں قبر ہے، اس کو کئی صدیاں گزر چکی ہیں، وہ مر چکا ہے اور اس کو دفن کر دیا گیا، اس کی قبر ہے۔ حضور غوث پاک اس قبر پہ کھڑے ہو گئے، اشارہ کیا، قبر شک ہوئی، بندہ قبر سے سرنگی بجاتا ہوا اپنی قبر سے باہر آ گیا۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے ہیں۔ جلا دیے کا مطلب زندہ کرنا۔ عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے ہیں، مل کے کہہ دیجئے، عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے ہیں، پر محمد کے معجزوں نے کئی مسیحا بنا دیے ہیں۔ کئی لوگ اس شعر کو پڑھتے ہیں، محمد کے معجزوں نے کئی عیسیٰ بنا دی ہیں۔ عیسیٰ نہیں، وہ نبی بنانا تو اللہ کا کام ہے نا، نبی تو اللہ بنائے گا۔ مصطفیٰ کے معجزوں نے کئی مسیحا بنا دیے ہیں، زندہ کرنے والے کئی بنا دیے ہیں۔ آخری بات یہ کر کے تو اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہوں گا، یہ جو 11ویں شریف پر اعتراض کیا جاتا ہے، بھئی یہ 11ویں شریف کی کیا حقیقت ہے، کیوں ختم شریف دلایا جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نہیں ختم شریف دلانا چاہتا ہم تو اس کو مجبور کرتے ہی نہیں، تم دلاؤ، مستحب عمل ہے، اگر دلاؤ گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تب بھی تو ہری مرضی ہے، لیکن شرک کے فتوے تو نہ لگاؤ، پہلے ہم سے پوچھ تو لو کہ 11ویں کا ختم کیوں دلاتے ہو تم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو دن 10واں رات 11ویں تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگی، دن 10واں تھا، رات 11ویں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے اللہ نے نجات دی، دن 10واں تھا، رات 11ویں تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو دن 10واں تھا، رات 11ویں تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ نارے نمرود سے باہر آئے تو دن 10واں رات 11ویں تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا لیا ذبح کرنے کے لیے چھری چلانی شروع کی، وہ بھی دن 10واں رات 11ویں تھی۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں سے نکالا گیا دن 10واں رات 11ویں تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہوئے دن 10واں رات 11ویں تھی۔ تو حضور غوث پاک نے دیکھا بھئی بہت سے انبیاء ہیں، بہت سے اولیاء ہیں کہ جن کی یادیں اس دن سے وابستہ ہیں، دن 10واں ہے، رات 11ویں ہے، تو حضور غوث پاک نے کہا کہ کیوں نہ ہو کہ ایسے ہی سال ثواب کا اہتمام کیا جائے کہ ایک دن میں ہم مل کے پڑھائی کریں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب سب کو عطا فرما دے۔ اب آپ خود بتائیں اس میں غلط کیا ہے؟ کوئی غلط نہیں ہے اس میں، بھئی مل کے ہم پڑھتے ہیں، سارے انبیاء کو بھی سال ثواب ہو جائے، اولیاء کو بھی سال ثواب ہو جائے، اسی یاد کو تازہ کرنے کے لیے آج 11ویں شریف کا پروگرام کروایا جاتا ہے، اور یہ اس وقت سے سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ اور جس طرح میں نے کہا قادری، ویسی، نقشبندی ہیں، چشتی، سارے حضور غوث پاک کی 11ویں شریف کا انتظام کرتے ہیں۔ تو اسی مہینے کی 11 تاریخ کو 11 ربیع الثانی کو آپ کا وصال مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فیض کو تا قیامت جاری اور ساری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان کے فیض سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا